الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کی ذات بابرکات کے لیے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی ذات کا کروڑ مرتبہ احسان شکر ہے کہ مالک نے مجھے آپ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا مقدس بابرکت دن نصیب کیا۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ حضور نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و شہادت کے حوالے سے بڑی اہمیت اور مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ کی 12 تاریخ کو رب نے پوری کائنات پہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب پر اپنا ایک عظیم احسان فرمایا، اور جس کا تذکرہ، جس کا ذکر رب کائنات نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک تحقیق رب کائنات نے، خالق کائنات نے، میرے مالک نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کس چیز کا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کو اپنا محبوب عطا کیا۔ رب کائنات نے انسان کے لیے کائنات کی ساری چیزیں تخلیق فرمائی، زمین میرے مالک نے تخلیق فرمائی، احسان نہیں جتلایا۔ آسمان رب کائنات نے بنایا، اس بات پہ احسان نہیں جتلایا۔ چاند بنائے، ستارے بنائے، اتنی چیزیں تخلیق کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آدم تک، اس وقت تک لوگوں کو عطا بھی کر رہا ہے، نعمتیں بھی دے رہا ہے، لیکن کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ جب اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا تو رب نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھنا، جس محبوب کے لیے، جس یار کے لیے میں نے یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی ہے، میں نے تم کو وہ بھی عطا کر دیا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ میں رب کا یہ بہت بڑا تم پر احسان ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ احسان اللہ نے اتنے نبی رسول بھیجے، اس نبی اور رسول بھیجنے پر اللہ نے کون سا احسان کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آج کی جو یہ مختصر گفتگو ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے
اس دنیا میں کس طرح کا نظام چل رہا تھا، کس طرح کے معاملات چل رہے تھے، کس طرح کی لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم سنا کے اللہ کے حکم سے زمین سے آسمان پر تشریف لے گئے، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ کچھ عرصہ تک تو جو ان کے ماننے والے تھے وہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ خدا کو بھول گئے اور خدا کے بجائے اپنی مرضی کے خدا انہوں نے خود بنا لی۔ جس چیز میں طاقت دیکھتے اس کو اپنا رب مان لیتے۔ کچھ لوگ سورج کو دیکھتے ہیں کہ نکلتا ہے اور رات کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ آیا کہ یہ سورج بہت بڑی طاقت والا ہے جو رات کو ختم کر کے دن بنا دیتا ہے، روشنی بکھیر دیتا ہے۔ تو لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر سورج کو اپنا رب ماننا شروع کر دیا۔ کسی نے پہاڑوں کو دیکھا، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ان کو دیکھ کر ہیبت آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر گئے تو ہمارا تو نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ پہاڑوں کی ہیبت کو دیکھ کر پہاڑوں کو رب بنا لیا۔ اور کچھ عقل کے اندھے ایسے بھی تھے جو اپنے ہاتھ سے مٹی کے یا پتھر کے بت تراشتے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ سفر میں جاتے تو 3 پتھر ان کے پاس ہوتے، راستے میں جہاں وہ ٹھہرتے پڑاؤ کرتے، ان 3 پتھروں کو نیچے رکھ کے وہ اپنے لیے کھانا تیار کرتے۔ جب کھانا کھا لیتے انہی پتھروں کو صاف کرتے اور ان کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے کہ یہ ہمارا رب ہے۔ بیت اللہ شریف جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور خصوصاً حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، لوگ اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف کو بڑا مقام حاصل تھا، لیکن چونکہ لوگ اللہ کی ذات کو بھول چکے تھے، رب کائنات کو بھول چکے تھے، تو انہوں نے بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ بعد میں جتنے قبیلے جتنے خاندان تھے سب نے اپنا اپنا بت بنایا اور ان کو بیت اللہ شریف میں رکھنا شروع کر دیا۔ اور بیت اللہ شریف جو خانہ خدا ہے، جو رب کائنات کا گھر ہے، بڑا مقدس بابرکت گھر ہے، اس خانہ خدا میں بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے گئے تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ انسان جس کو رب کائنات نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا تھا رب کے حکم سے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کون تھے؟ ہمارے باپ تھے۔ حضرت انسان جہاں سے اس کی تخلیق کا عمل شروع ہوا ہے، جہاں سے انسان کی نسل بڑھی ہے، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کا بت بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی تو فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جنہوں نے سجدہ کیا وہ فرشتے بن گئے اور جس نے انکار کیا وہ شیطان بن گئے۔ وہ انسان جس کی یہ شان تھی کہ اس کو سجدہ کرنے سے فرشتہ ہی رہا، اور جس عبادت گزار نے سجدہ نہ کیا، تکبر کیا، غرور کیا، آدم کو سجدے سے انکار کیا، وہ شیطان ہو گیا۔ اس انسان کی حالت یہ تھی حضور کی ولادت سے پہلے کہ یہ بتوں کو خدا مانتا تھا، بتوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا، عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوتی وہ جتنا مرضی ظلم کرتا، جتنا مرضی وہ کسی کو نقصان پہنچا دیتا، وہاں قانون کی حکمرانی نہیں تھی۔ اگر کوئی طاقتور امیر بندہ جس کے پاس
طاقت ہوتی، دولت ہوتی، اگر وہ کسی پہ ظلم کرتا وہ سزا سے بچ جاتا، اور اگر کوئی غریب بندہ جس کے پاس دولت کوئی عہدہ نہ ہوتا، جو اتنی زیادہ بڑی ذات سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اگر اس سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اس طرح کے حالات حضور کی ولادت سے پہلے تھے۔ اپنے ہاتھ سے بت بناتے اور خود ہی ان کی عبادت کرتے۔ عمر القیس ایک بہت بڑا شہر ہے، تو اس کا باپ قتل ہو گیا۔ جب اس کا باپ قتل ہوا، اس نے اپنے بت کے سامنے فال نکالی کہ مجھے اپنے والد کا بدلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اب جب اس نے فال نکالی اور وہاں سے فال اس نے نکالی، تو وہاں اس کی فال کے مطابق یہ تھا کہ میرے خدا کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں بدلہ نہ لوں۔ دل کو قرار نہ آیا، دوسری مرتبہ پھر فال نکالی، پھر الٹی نکلی، تیسری مرتبہ پھر اس نے وہاں سے فال نکالی کہ میں اپنے باپ کا بدلہ لوں یا نہ لوں۔ وہ فال بھی یہ نکلی کہ تم اپنے باپ کا بدلہ نہ لو۔ اپنی طرف سے لکھا تھا، غصے میں آ گیا، اور وہ رب جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس کے مقابلے میں جس بت کو اپنا خدا سمجھتا تھا اس کے اوپر تھوک دیا، اپنے رب کے اوپر تھوک دیا، اور کہنے لگا بڑا بے عقل ہے تو، میرا رب ہے، تو میرا خدا ہے، کہ اگر تیرا باپ قتل ہو جاتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ بدلہ لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا۔ شاعری کرتا تھا، معاشرے میں بڑا عقل مند اور شعور والا تھا، لیکن خدا کے معاملے میں، خدا شناسی کے معاملے میں وہ راستے سے بھٹک چکا تھا۔ اپنے خدا کے اوپر تھوک دیا اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضور کی ولادت سے پہلے کی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی، اس کو بعد وقت زندہ دفن کر دیتے تھے۔ باپ اس چیز کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ میرے ہاں بیٹی ہو، میرے گھر میں وہ جوان ہو اور میں اس کی شادی کر کے کسی کو دے دوں۔ وہ اس بات کو اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ بھائی اس بات کو اپنی بے عزتی سمجھتا تھا، اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا کہ اگر میری بہن ہوگی، میں کسی کے ساتھ اس کی شادی کروں گا تو اس کو مجھے بہنوئی کہنا پڑے گا۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا، اس وجہ سے کہ ہماری زمانے میں جو ہے وہ ہماری عزت نہیں رہے گی، ہمارا جو ہے وہ وقار ختم ہو جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، مسلمان ہوا، تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی غلامی سے پہلے میرے پاس ایک بیٹی تھی، میں اپنے گھر سے کو 2-3 سال دور رہا۔ جب میں سفر پہ نکلنے لگا تو میرے گھر میں بچے یا بچی کی امید تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دینا، اور اگر بیٹا پیدا ہو جانا تو اس کی پرورش کرنا۔ میں اس کو کافی رقم دے کے واپس آیا۔ کہتا ہے 3 سال بعد یا رسول اللہ جب میں واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو دفن کر دیا، مجھ سے اس نے بیٹی کو چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچی 3-4 سال کی وہ کھیلتی کھیلتی میرے قریب آئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ ہمسایوں کی بچی ہے۔ اس بچی نے مجھ سے پیار کیا، میں نے اس پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ جب میری بیوی نے دیکھا یا رسول اللہ کہ میں اس بچی کے ساتھ پیار کر رہا ہوں، شفقت کر رہا ہوں، تو کہنے لگی کہ اصل میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، یہ جو لڑکی ہے یہ تمہاری بیٹی ہے۔ جیسے ہی میں نے بیٹی کا لفظ اپنے کانوں سے سنا تو میرے دل میں وہ بات آ گئی جو ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی ہم تو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ میں نے فوراً بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کرو۔ تیار کروانے کے بعد میں نے کہا کہ میں اسے لے کے جا رہا ہوں، بچی میرے ساتھ چل رہی ہے۔
کبھی میرا ہاتھ پکڑتی ہے، کبھی میرے کپڑوں کو پکڑتی ہے، کبھی مجھ سے پیار کرتی ہے، کبھی مجھے ابو جان کہتی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس کی کسی بات پہ توجہ نہ کی، چلتا رہا۔ ایک صحرا میں جب پہنچا تو میں نے وہاں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ گرمی کا موسم تھا، بچی اپنا دوپٹہ اتار کے کبھی میرے چہرے کو صاف کرتی، کبھی میرے کپڑوں پر مٹی لگاتی اور مجھ سے پوچھتی بابا آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو کیا پتا تھا کہ میں تو اس گڑھے میں اسی بیٹی کو دفن کرنے والا ہوں۔ بچی نے بڑا میرے ساتھ پیار کیا۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا، بچی کو اٹھایا اور بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا۔ جس وقت میں نے بچی کو پھینکا، بچی نے کہا بابا جی مجھ سے کیا غلطی ہوگی؟ میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، اوپر ریت اور مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ یا رسول اللہ مجھے وہ پکارتی رہی، بابا بابا کہتی رہی، ابو ابو کہتی رہی، لیکن میں اس وقت جہالت سے مجبور تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی اس زندہ بیٹی کو دفن کر کے مار دیا تھا۔ یا رسول اللہ میرا مالک مجھے معاف کرے گا؟ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بار بار آپ اس واقعے کو سنتے اور بار بار رو رو کے آپ نے اپنا جو ہے وہ برا حال کر لیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے تمہیں معاف کر دے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹی جب پیدا ہوتی تھی حضور کی آمد سے پہلے اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، ماں باپ کا کوئی احترام نہیں تھا، اور خاص طور پر ماں جب باپ فوت ہو جاتا، ان کے ہاں جہالت اتنی پھیل چکی تھی کہ بڑا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا، اور کبھی کبھی باپ جب فوت ہو جاتا تو ماں کو وراثت کے طور پر تقسیم کیا جاتا۔ جس کے حصے میں ماں آتی اس کی مرضی تھی اپنی ماں کو اپنے پاس رکھے یا منڈی میں جا کر اس کو فروخت کر لے اور وہاں سے رقم حاصل کر لے۔ یہ ماؤں کا مقام تھا حضور کی آمد سے پہلے۔ اور جو غلام تھے، جو نوکر تھے، جو کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، آج کل تو بندہ کسی کے ہاں مزدوری کرے، نوکری کرے تو پیسے ملتے ہیں۔ حضور کی ولادت سے پہلے جس طرح جانور فروخت ہوتے ہیں منڈیوں میں، جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ منڈیوں میں فروخت ہوتے تھے، وہاں منڈی لگتی، لوگ جاتے جن کے پاس پیسے ہوتے، وہاں پیسے ادا کر کے اس غلام کو خرید کر اپنے گھر لے آتے، پھر جب تک وہ اس کی غلامی میں رہتا اس نے اس کا کام کرنا ہوتا تھا، اس کو مزدوری نہیں ملتی تھی۔ یہ حال تھا غلاموں کا اور نوکروں کا۔ اگر غلام نوکر مالک کی اجازت کے بغیر اس کی جوتی کو دھوپ سے اٹھا کے اگر سائے میں رکھ دیتا تو کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ مالک اس بات پہ اس کو مارتا، اتنا اس پہ ظلم کرتا کہ تو یہ جرت کیسے ہوئی، تو نے میری اجازت کے بغیر جوتے کو دھوپ سے کیوں اٹھایا؟ تو نے مجھ سے پہلے پوچھنا تھا، اس کے بعد میرے جوتے کو اٹھا کے سائے پہ رکھنا تھا۔ انسان انسانیت کو بھول چکا تھا، نہ انسان کے کوئی حقوق تھے، نہ کسی کے پاس کوئی فرائض کی فہرست تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، عورتوں کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی عزت نہیں تھی۔ آپس میں جو بڑا خاندان ہوتا وہ چھوٹے خاندان کی چیزیں ڈکیتی کر لیتا، چھین لیتا، کسی قسم کا قانون نہیں تھا۔ عدل و انصاف کی بات کرنا کہاں، عدل و انصاف پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ نوکروں، ملازموں، غلاموں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا، اور جب یہ معاملات اتنے بگڑ چکے، جب بیٹیاں روز زندہ دفن کر دی جاتی تو رب کائنات کو اس پوری کائنات پہ رحم آیا، اس نے کرم کیا، احسان کیا۔ اور رب کائنات نے کیا احسان کیا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ ان کو اپنا محبوب عطا کر دیا۔ اب یہ پہلی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ تو حضور کی ولادت سے پہلے کے معاملات تھے۔
جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ نے انسان کو اس کا اصل مقام بتایا کہ انسان تو خود ایسی ہستی ہے، تیری تو یہ شان ہے، تیرا تو یہ مقام ہے اے انسان کہ رب نے فرشتوں کو تیرے آگے سجدے پہ کہا، تجھے فرشتوں نے سجدہ کیا، آج تو بھٹک چکا ہے۔ رب کائنات کے محبوب نے انسانیت کو اللہ کے راستے کا دروازہ دکھایا۔ اے انسان، اگر تو نے سجدہ کرنا ہے تو رب کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کے سامنے تیرا سر جھکنا چاہیے۔ تیرے سر کی یہ توہین ہے جب تو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے ان کو اپنا رب مانتا ہے۔ اور کتنا انسان کو اعزاز عطا فرمایا رب کائنات کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کو جو بتوں کے سامنے جھکتا تھا، جو سورج کو رب مانتا تھا، جو آگ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آگ کو اپنا رب مانتا تھا، جو کسی ستارے کو اپنا رب مانتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف جو اللہ کا پاک گھر ہے، اس کا کتنا بلند مقام ہے۔ لوگ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پر لگ جائیں، وہ اڑ کے اللہ کے گھر کی جا زیارت کریں۔ رب کائنات کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے اچانک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک گئے اور ایک ایسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جس نے اس انسان کو ذلت سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیا۔ جو انسان ذلت کے زوال پر تھا، رب کائنات کے محبوب نے اس کو عروج عطا فرمایا۔ کس طرح؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے خانہ کعبہ، اے خدا کے گھر، بے شک تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے۔ انسان بھی تیرے دیدار کے لیے، تیرے طواف کے لیے ترستے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی تیرا طواف کے لیے ترستے ہیں اور آ کے تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں، تجھے دیکھ کے اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ لیکن اے خانہ خدا، جس نے میں محمد کا کلمہ پڑھا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، میرا امتی بن گیا، جس نے میری غلامی کا پٹکا اپنے گلے میں ڈال لیا، اے خانہ خدا، تیری جتنی مرضی شان ہو، جو میرا امتی ہوگا اس کا مقام تجھ سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کو، جس کا سر بتوں کے سامنے جھکتا تھا، جو آپ کو خدا مانتا تھا، جس کو اپنے مقام کی کوئی فکر نہیں تھی، جو ذلت کے نچلے درجے پہ پہنچ چکا تھا، اللہ کے محبوب نے اپنی غلامی عطا کی اور فرمایا کہ تیری شان تو کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ وہ بیٹیاں جن کو جہالت کے دور میں زندہ دفن کر دیا جاتا، اللہ کے محبوب نے اس بیٹی کو یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ اس کا ذکر کرتے، جب آپ اس کو دیکھتے تو آپ فرماتے تھے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اے زمانے والوں سن لو، جن بیٹیوں کو تم زندہ دفن کرتے ہو وہ دفن کرنے کی چیز نہیں، بلکہ وہ تو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ خوشخبری عطا فرمائی اور جو بھٹک چکے تھے ان کو یہ راستہ عطا فرمایا کہ تم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں ایک ایسا راستہ عطا کرتا ہوں، وہ ایسا خوبصورت راستہ ہے کہ جس راستے میں چلنے والا جب اللہ اس کو بیٹی عطا کرتا ہے یا 2 یا 3 بیٹیاں عطا کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کو جب وہ جوان ہوتی ہیں ان کا نکاح کر دیتا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو پالا اور ان کا نکاح کر دیا،
اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹیوں کی پرورش کرنے کا انعام ان کو یہ قیامت والے دن اللہ عطا کرے گا کہ قیامت والے دن جنت میں وہ بندہ جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور میں محمد جنت میں اتنا قریب ہوں گے جتنی یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، ان لوگوں کو آپ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی، ان کو یہ راستہ عطا فرمایا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، بیٹیوں کو اپنے لیے تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے وہ ویسے ذلت ہیں، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ جا میرے بندے کی یہ مدد کر، اس کا تو مددگار بن جائے، اس کو میں نے نعمت عطا کی، بیٹی عطا کی، بیٹا عطا کیا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کو رب کائنات بیٹی عطا کرتا ہے، رب کائنات فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہے کہ جاؤ میں نے اپنے اس فلاں بندے کے گھر اپنی رحمت نازل کی ہے، تم جماعت فرشتوں کی لے کے جاؤ اور اس بندے کی مدد کرو۔ تو بیٹیوں پر بھی احسان ہو گیا، بیٹیوں پر بھی کرم ہو گیا جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ اسی طرح میں نے کہا تھا کہ عدل و انصاف کی کوئی وہاں اہمیت نہیں تھی، لوگ عدل و انصاف سے دور تھے، جس کے پاس طاقت ہوتی اسی کا قانون، اسی کی حکمرانی، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے قانون سب کے لیے برابر بنا دیا، عدل کی ایسی مثال عطا فرمائی کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، آپ کے سامنے اس کا کیس آیا، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب وہ لوگ تھوڑی سی انہوں نے سفارش کسی ایک صحابی کے ہاتھوں کے حضور سے کہہ دیں کہ فلاں خاندان کے لوگ ہیں، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اگر ان کو ہم سزا دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ دین سے دور ہو جائیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی ایک ایسی خوبصورت مثال اور عدل و انصاف کا ایسا خوبصورت جملہ عطا فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کے حکم دیتا۔ دین اسلام میں طاقت کو نہیں دیکھا جاتا، حق اور سچ کی بات کی جاتی ہے، اور جو بندہ حق کی بات کرتا ہے، حق کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کے محبوب نے دنیا میں بھی کہا اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، اور قیامت والے دن بھی اللہ خالق کی کائنات اس کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ جو خدا کا کوئی حکم نہیں مانتے تھے، ظلم کرتے تھے، لوگوں کے حق مارتے تھے، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ اس کائنات میں تشریف لائے تو ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کا ایسا پیار عطا فرمایا کہ وہ لوگ شراب پیتے تھے اور مسلمان ہو گئے، لیکن شراب کو نہ چھوڑا، اللہ کی طرف سے تھوڑا تھوڑا خبردار کیا جاتا رہا۔ حضور فرماتے رہے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ شراب تم پہ حرام ہے۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ حکم عطا فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ شراب تم پہ حرام ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ مکہ شہر کی گلیوں میں شراب اس طرح ڈالی گئی تھی جس طرح نہر اور سیلاب جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، رب کائنات کے محبوب نے ان کو خدا کا ایسا راستہ عطا فرمایا، خدا کا حکم ماننے کے لیے اس طرح ان کو راضی کیا کہ جب شراب کو چھوڑنے کا حکم آیا انہوں نے اپنی شراب جو گھر میں پڑی تھی وہ بھی انڈیل دی۔ عورتوں کو جب پردے کا حکم آیا، کچھ عورتیں نماز پڑھ کے واپس آ رہی ہیں، کچھ نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، اللہ کے محبوب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت کہا کہ تم کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنا پردہ کیا کرو۔ جو عورتیں وہاں تھیں انہوں نے فوراً پردہ کر لیا، یہ نہیں کہا۔ وہ لوگ جو خدا کو جانتے ہی نہیں تھے، اب خدا کا جیسے ہی حکم آتا ہے، جس جگہ پہ آتا ہے فوراً مان جاتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ حضور کی ولادت باسعادت کے بعد حضور کی ذات کی وجہ سے انہیں خدا کا راستہ ملا۔ اب جو راستے میں عورتیں ملی تو پوچھا یہ کیا تم نے چادریں اوڑھ رکھی ہے؟
کہا اللہ کا حکم آیا ہے، وہ فوراً گئیں واپس اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر آ کے انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہا کہ چلو ہمیں تو پتہ نہیں چلا، نماز پڑھ کے دوبارہ پردہ کریں گے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم سنا فوراً واپس گئیں اور پردہ کر کے واپس آئے۔ یہ لوگ حضور کی ولادت سے پہلے جہالت کے دور میں اللہ کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے احسان ہی کیا ہے نا، ایسا محبوب عطا فرمایا کہ جس نے عرش کے رب کو اس طرح منوایا کہ لوگ جیسے ہی رب کا کوئی حکم سنتے تھے فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے۔ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا، جس طرح جی چاہتا نکاح کر لیتا عورت کے ساتھ، نہ اس کو طلاق دیتا نہ اس کو اپنے پاس بلاتا۔ ایک عورت کے ساتھ 10 لوگ نکاح کر لیتے۔ ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں، ایک بھائی جو ہے وہ شادی کرتا اور وہ 5 جو بیویاں تھیں وہ ایک بیوی ہوتی اور 5 خامد ہوتے۔ اس طرح کی جہالت تھی، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری جہالتوں کو دور کیا، بیوی کے حقوق عطا فرمائے کہ بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر بیوی میں غلطی ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ میری بیوی میں کوئی غلطی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں اس طرح کے معاملات ہیں جو تمہیں پسند نہیں، تو کہا اس کی ایک اچھائی کو دیکھ لیا کرو اور اس اچھائی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو بھول جایا کرو۔ بیویوں کے ساتھ کس طرح کا اس نے سلوک کرنا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے کر کے دکھایا۔ مرد کو فضیلت حاصل ہے، لیکن فضیلت یہ حاصل ہے کہ مرد کما کے لاتا ہے، مرد میں کمانے کی صلاحیت ہے، بیوی نے گھر میں انتظامات کرنے ہوتے ہیں، اولاد کو سنبھالنا ہوتا ہے، گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر جاتے تو اپنی بیویوں کے ساتھ مل جل کر کام کاج بھی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کروا دیتے گھر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کپڑا پھٹ جاتا تو خود اپنے دستے مبارک سے اس کو سی لیتے، اپنی جوتی کی مرمت، جو اپنا نالین پاک تھا اس کی مرمت خود کر لیتے۔ اور کہا کہ عورتوں کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہے تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اگر تمہارے ان کے ساتھ معاملات نہیں چلتے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی احسان کیا کہ ان کو ایسے حقوق عطا فرمائے، اگر نکاح کر لیا، اگر نباہ نہیں ہوتا تو ان کو صحیح طریقے سے طلاق دے دو۔ اس بات کی مذمت فرمائی کہ 5 بھائی ایک عورت کے ساتھ نکاح کریں، اسلام نے اس کو ناپسند فرمایا، اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ یہ بھی ناپسند فرمایا، ناجائز قرار دیا کہ بندہ شادی کر لے، نکاح کر لے، اس کے بعد نہ بیٹی اس بیوی کو طلاق دے اور نہ اس کو اپنے گھر میں رہنے دے، بلکہ کہا اگر نبھا سکتے ہو تو اس نے سلوک کے ساتھ نبھاؤ، محبت کے ساتھ نبھاؤ، اور اگر نہیں نبھا سکتے تو شریعت نے یہ حکم عطا فرمایا ہے کہ اس کو صحیح طریقے کے طور پر جو طریقہ اسلام نے عطا فرمایا ہے کہ اس کو طلاق دے کے فارغ کر دو تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر۔ ماں، آج میں جب ماں کا نام لیتا ہوں تو سینے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پڑتی ہے، زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ ماں ایک وقت ایسا بھی تھا حضور کی آمد سے پہلے کہ لوگ ماں کو منڈیوں میں فروخت کر دیتے تھے، ماں کو عورت سمجھ کر اس پہ ظلم و ستم کیا جاتا۔ اگر باپ فوت ہو جاتا تو بدبخت بیٹا اپنے باپ کی بیوہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان انسانوں کو اور ساری کائنات کے لوگوں کو یہ راستہ عطا فرمایا کہ ماں اتنی عظیم ہستی ہے، جس ماں کو تم منڈی میں فروخت کرتے ہو، یہ منڈی میں فروخت کرنے والی شے نہیں، یہ تو ایسی بابرکت اور ایسی عظمت اور ایسی شان والی ہستی ہے کہ جو بندہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ اپنی ماں کے یا اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کو 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اے لوگو ماں کو منڈیوں میں فروخت کر رہے ہو، ماں تو وہ ایسی ہستی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لوگوں کو بتایا اور عمل کر کے دکھایا کہ ماں کو منڈیوں میں فروخت نہیں کرنا۔ ماں تو ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے رب نے تیری جنت رکھ دی۔ کائنات کے نبی سید الانبیاء امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی عظمت اور شان اس انداز کے ساتھ عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں، تا حد نگاہ صحابہ نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، سارے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو کھڑے ہوئے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے جب دیکھا چیخیں نکل گئی اور سب نے اپنی تلوار جو ہے ان پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس بدبخت کی یہ جرت ہوئی کہ آپ کو جس نے رلایا، آپ ہمیں اس بدبخت کا نام بتائیں، ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میرے صحابہ، اور میرے اللہ کے بندوں، میرے صحابہ، مجھے کسی نے نہیں ستایا، آج میں محمد کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوں اور میں نے نماز کی نیت باندھ لی ہو، جماعت ہو رہی ہو، میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دوں اور گھر سے دروازے کے پردہ ہٹا کے میری ماں مجھے کہے، اے بیٹے محمد، حضور فرماتے ہیں کہ ماں کی اتنی شان ہے، میں نماز کو چھوڑ دوں گا، پہلے اپنی ماں کی بات سن کے اس کا کام کروں گا، اس کے بعد آ کے باقی نماز پڑھوں گا۔ یہ ماں کو کس نے احترام کرنا سکھایا، کس نے ماں کو عزت دی، کس نے ماں کے قدموں تلے جنت لا کے رکھ دی؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، یہ اللہ کا احسان ہے جو حضور کی صورت میں پوری کائنات میں ہر شعبہ، ہر انسان، بیٹا ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، جس انداز کے ساتھ بھی وہ زندگی بسر کر رہا ہے، رب نے جو یہاں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک میں نے احسان کیا ہے، تو ماں پر احسان ہے نا۔ ایک وقت تھا کہ مائیں منڈیوں میں فروخت ہوتی ہیں، اور ایک وقت یہ ہے کہ حضور کا امتی، حضور کا غلام اپنی ماں کے پاؤں کو دھو کر پی رہا ہے۔ ایک وقت ہے کہ امتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے حکم سے ماں کے چہرے کو پیار سے تکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ہر مقام پہ، ہر رشتے، ہر ناطے کو، جہاں بھی کوئی زندگی بسر کر رہا ہے، سب کو اللہ کے محبوب نے عزتیں عطا کی۔ ایک طبقہ جس کو غلام کہتے ہیں، جس کو نوکر کہتے ہیں، اور حضور سے پہلے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ غلاموں کا کوئی مقام نہیں تھا، منڈیوں میں جانوروں کی طرح فروخت ہوتے، ان کو دیکھا جاتا، ان کی کمر پہ اینٹیں رکھ کے دھوپ میں ان کو چلا کے چیک کیا جاتا ہے کہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے۔ ایک طرف غلاموں کا یہ حال تھا، اور دوسری طرف جب اللہ نے احسان کیا حضور کی صورت میں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو سخت بخار، اور بخار کی حالت میں آپ کہ مالک نے کہا کہ یہ اتنی گندم ہے، اس کا تو نے اپنے ہاتھوں کی چکی سے جو ہے وہ آٹا تیار کرنا ہے۔ وہ بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ چکی کو چلا رہے ہیں کہ کچھ دیر بعد اس کے قریب سے آمنہ کے لال گزرے۔ جب حضور نے اس کو تکلیف میں دیکھا تو کہا، اے بندے خدا کے بندے، اے اللہ کے بندے، کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ تو بلال نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کہا پوچھتا تو ہر کوئی ہے، علاج کوئی نہیں کرتا، باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ جب بلال نے اتنا کہا، تھوڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی، حضور وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے ہاتھ میں دودھ کا گرم پیالہ،
آپ حضرت بلال کے پاس آئے اور کہا کہ یہ دودھ پی لو اور یہاں بستر پہ آرام کر لو، تمہیں اللہ جو ہے وہ شفا دے گا، لذت دے گا۔ کہنے لگا دودھ تو میں پی لوں گا، آرام بھی کر لوں گا، لیکن خدا کے بندے یہ تو بتا جو میرے ذمہ یہ کام مالک نے لگایا ہے، یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو دودھ بھی آرام کر، چکی میں محمد چلاؤں گا۔ ایک طرف غلاموں کے ساتھ یہ معاملے تھے کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جوتا بھی اٹھا کے نہیں رکھ سکتے، اپنے مالک کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکتے، صبح شام بیماری کی حالت میں بھی کام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کتنا عظیم احسان کیا کہ بلال کو کہا کہ بلال تو دودھ پی کے آرام کر، تیرے حصے کا کام میں کرتا ہوں۔ جب بلال نے سنا تو حضور کی طرف دیکھا تو وہیں حضور کا غلام بن گیا، وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور وہ غلام جس کو کوئی اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جس کو وہ نچلی ذات والا سمجھتے تھے، غریب سمجھتے تھے، نوکر اور غلام سمجھتے تھے، حضور نے سارے صحابہ کے سامنے معراج کے بعد ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کے سامنے، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہے، ابو بکر صدیق بھی، بڑے بڑے امیر ترین لوگ موجود ہیں، اللہ کے محبوب نے اس غلام کو بڑی شان عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا بلال یار کون سا عمل کرتے ہو؟ جب میں معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں عرش پہ گیا تھا، میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے، چلتا تو مدینے مکے کی گلیوں میں تھا، آواز تیرے قدموں کی جنت میں جاتی ہے۔ اور وہی بلال جس کو بیماری کی حالت میں مالک کہہ رہا ہے چکی چلاؤ، فتح مکہ کے دن اللہ کے محبوب نے بڑے بڑے چودھریوں کو، بڑے بڑے وڈیروں کو، بڑی بڑی خوبصورت ہستیوں کے مالک جو وہاں موجود تھے، بڑی بڑی طاقتوں کے مالک وہاں موجود تھے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال جس خانہ کعبہ کے طواف کے لیے انسان اور فرشتے ترستے ہیں تو میرا غلام بنا ہے نا، لوگ تو تجھے غلام اور نوکر کہتے ہیں، جا محمد کی غلامی کا تجھے یہ صلہ ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے اعلان کر دے جو محمد کی غلامی میں آ جاتا ہے لوگوں کے سامنے اس کی کوئی اوقات نہ ہو صحیح، لیکن اللہ اس کو اتنا بلندی عطا فرما دیتا ہے کہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑا کر دے۔ انسان کو انسانیت کا راستہ حضور نے عطا فرمایا، انسان جو اپنے رب کو بھول چکا تھا جناب محمد مصطفیٰ نے اس کو خدا کا راستہ عطا فرمایا۔ ماؤں کا کوئی مقام تھا، حضور نے ماؤں کو عزت دی، باپ کا کوئی مقام نہیں تھا، حضور نے باپ کو احترام کا درجہ دیا، عورتوں کو حقوق دیے، بیٹیوں کو رحمت قرار دیا، بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا، اور غلاموں کے حقوق مقرر کر دیا۔ کوئی ہے ایسا دین جو سب سے نچلا درجہ ہے اس کے بھی حقوق جو ہیں وہ عطا فرما دیے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرا نوکر ہے، ملازم ہے، غلام ہے، ایک دن میں وہ کتنی غلطیاں کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے؟ حضور نے فرمایا اگر تیرا نوکر جو تجھ سے نچلے درجے کا ہے، جو غریب ہے، اگر ایک دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو تیرا محبوب اللہ کے حکم سے تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو 70 مرتبہ معاف کر دے۔ اس غریب، اس لاچار، اس غلام کو اتنے پیارے حقوق عطا کر دیے کہ 70 مرتبہ اگر غلطی کرے گا تو اس کو معاف کر دینا ہے۔ رب کائنات نے یقیناً ہم ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اپنے آخری محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ کا عظیم احسان ہے۔ اور اس کے شکر کرنے کا طریقہ آخری بات کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور کا شکر ادا کریں، ساری عمر ہم جتنی مرضی کوشش کریں، ہم اس ہستی کے ایک احسان کا بھی جو ہے وہ شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن کرنا ہے، ہمیں چاہیے، ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ حضور کی محبت اپنے دلوں میں قائم کریں۔ محبت کا بہترین جو راستہ، بہترین طریقہ یہ ہے
کہ اپنی زندگی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو شامل کریں، اس زبان کے ساتھ کثرت کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں۔ درود پڑھیں گے رب کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی، سنت پہ عمل کریں گے۔ اس شان والے نبی جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ اس کی طریقوں کے مطابق اگر عمل کریں گے، اس کی سنت پر عمل کریں گے، ان کی ہستی ہمارے کسی عمل کی وجہ کے محتاج نہیں، ان کا ذکر، ان کی ہستی تو رب نے پہلے ہی بلند کر دی ہے۔ اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے، حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، تو ہمارا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام بن جائے گا، اللہ ہمیں محبت، اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے گا۔ دعا ہے خالق کائنات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔